پیش کی اور اسلام کے لیے اس کا انجام دی۔ سامنے محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو باعث تکلیف قرار دیا ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کس کی بھی پیروی کرو گے نجات پاؤ گے۔ مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیاں یہ صرف تاریخ کا ایک حصہ نہیں ہے، یہ صرف تاریخ کا ایک معاملہ نہیں ہے کہ جنہیں کوئی بندہ کہانی کی طرح سمجھ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عظمت کے راز صحابہ کرام کی زندگیوں میں مخفی فرما دی ہیں، اور جو بھی بندہ یہ چاہے کہ وہ ایمان کامل کا راستہ اختیار کرے اور اس کی زندگی ایسے گزرے جیسے اللہ چاہتا ہے، اور جو بندہ مومن کی زندگی ہے اسے چاہیے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زندگیوں سے اقتصاد فیض کرے۔ رسول کریم علیہ السلام کا ہر صحابی ایک منفرد شان کا حامل ہے، اور ہر صحابی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، لیکن صحابہ کرام میں سے جس صحابی کو سب سے افضل مانا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ بالکل مسلمہ ہے، جس میں کم از کم کسی اہل سنت کے فرد کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ کہنے اور کئی دلائل پر قائم کیا گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی۔ اور پھر آپ دیکھیں خدمت کی اہمیت وقت سے متعین ہوتی ہے، یعنی اگر ایک بندہ جو ہے فرض کیجئے گا اسے کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، اور ایک 5 روپے کی گولی اس کا علاج ہے، اس وقت اسے وہ گولی نہ ملے اور اس کی تکلیف بڑھتی جائے، اور بعد میں اس کے پاس گولیوں کے انبار بھی لگ جائیں، تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو اس 5 روپے کی گولی کی اس وقت ہوگی۔ بنا تشبیہ و تمثیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی خدمات اس وقت پیش کر دی جب ابھی کوئی اور اس طرح اس میدان میں کودہ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں آپ کی جو قبیلت ہے ابو بکر، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ ابو بکر عربی زبان میں جو بکر کا لفظ ہے یہ کسی چیز کے ابتدائی حصے کے لیے آتا ہے۔ پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، اس میں جو پھل سب سے پہلے مارکیٹ میں
میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ کرتا ہے اس کو باقورا کہا جاتا ہے، باقورا، اور دن کا جو پہلا حصہ ہے اسے بکراتن کہتے ہیں، بکراتن کا وسیلہ۔ اسی سے اور بھی بہت سے لفظ مشترک ہیں۔ تو ابو بکر کا معنی ہے افضلیت لے جانے والا۔ اللہ نے آپ کو جو شرف بخشا کہ خیر بجا لانے میں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضلیت لے جانے والے ہیں۔ سامنے محترم، اسے آپ کسی بھی پہلو سے دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں، آپ کی ساتھیاں ہیں، انہیں اس تقسیم میں میں سمجھتا ہوں شریک بھی کرنا چاہیے۔ اہل بیت نبوت پہلے بھی سرکار کے مشرب پر تھے اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی سرکار کے مشرب پر تھے، انہیں مقابلے میں شریک ہی نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ وہ لوگ جو باہر کے رہنے والے تھے اور جن کا قبیلہ آپ سے الگ تھا، آپ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی رشتہ نہیں، ان میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، اور پھر میں کہہ رہا ہوں اس میں اہل بیت شامل نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ سرکار کی صاحبزادیاں، سرکار کی زوجہ محترمہ، حضرت علی المرتضیٰ، یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، تردد نہیں۔ شاید یہ کہتے ہیں جو تقسیم کی دی ہے وہ پتہ نہیں کس پینٹر سے کی گئی ہے، ایک تردد ہے۔ یہ لوگ پہلے بھی سرکار کے مشرب پر تھے اور بعد میں بھی اسلام سرکار کے مشرب پر تھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، الا ابا بکر، مگر ابو بکر نے کوئی تردد نہیں کیا۔ اچھا یہ تردد کیا ہے، یہ کیوں پتہ لگتا ہے؟ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا اپنا مذہب چھوڑ دینا۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ کسی بھی چیز کی قربانی مشکل ہوتی ہے، آپ کو وقت کی قربانی کرنی پڑے، آپ کو مال کی قربانی کرنی پڑے، آپ کو جان کی قربانی کرنی پڑے، ہر چیز کی قربانی مشکل ہے، لیکن سب سے مشکل اپنی رائے کو قربان کرنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ رائے کو چھوڑنا بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مذہب کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ مذہب جو بھی ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے ذرا تردد نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی کوئی سبب ہوگا نا۔ دیکھیں بعض بندوں کی بات کو پرکھا جاتا ہے، کچھ بندوں کی بات کو پرکھا نہیں جاتا۔ بندے کا اس پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے بھی وہ سرکار کی خدمت کیا کرتے تھے، دوست بھی تھے اور خدمت بھی کرتے تھے۔ جب جناب ابو طالب کے ساتھ سرکار شام کے سفر پر گئے ہیں، جیسے آج کل گاڑیاں کرائے پہ ملتی ہیں، اس پر اونٹ کرائے پہ ملتے تھے، غلام کرائے
یہ وہ خدمتیں تھی سرکار کی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس بندے نے بھی کوئی آپ کی خدمت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی خدمت ضرور عطا فرمائی ہے۔ سارے مطلب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ پہلے سرکار کے ساتھ مناسب تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ کس قدر سچے ہیں، کس قدر پاکیزہ فطرت کے حامل ہیں، اس لیے یوں ہی سرکار نے ان پر اسلام کی دعوت پیش کی تو سیدنا صدیق اکبر نے کوئی تردد نہیں کیا اور وہ رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لاتے۔ سامعین محترم، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف کی حاصل ہے، انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی ہے، سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی ہے۔ اس میں بھی ان کو صدقت اور ابدیت حاصل ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے اور آپ لوگوں کو خیر کی طرف اور دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ مشرکین نے رسول کریم علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور وہ آپ پر تشدد کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، انہوں نے جا کر ان کے ساتھ یعنی مظاہر ہوئے قریش کے سامنے اور کہا کیا تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ؟ تو انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور صدیق اکبر پر حملہ ہوا اور اتنا مارا کہ یاد رہے کہ ابو بکر صدیق کا قبیلہ کمزور ترین قبیلہ تھا، بنو تمیم۔ دانش کے اعتبار سے جو بھی تھا، ابو بکر صدیق کا ایک مقام تھا۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ جاہلیت میں بھی ایک مقام تھا، باوجود اس کے کہ کمزور ترین قبیلے کے فرق تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ تو حفیظ ندوی نے کہا تھا، حفیظ اہل زبان تک مانتے تھے، بڑی مشکل سے منوایا گیا۔ جو بندہ اپنی حیثیت منوا لیتا ہے نا، لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ شکوے کرتے رہنا کمزور لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، بڑے لوگ اپنے آپ کو مناتے ہیں اور زمانہ ان کو مانتا بھی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو تمیم سے، اور یہ آخر اسلام کا انقلاب دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے بعد موروثیت نہیں چلی خلافت میں، طاقتور قبیلہ نہیں چلا، بلکہ سرکار کا جانشین کمزور ترین قبیلے کا فرد بن گیا، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق وہ سب سے بڑھ کر شان اور مرتبہ لائی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مارا، پیٹا اور اپنے خیال میں جان سے مار کر وہ لوگ چلے گئے۔ بنو تمیم والے وہ قبیلہ آیا بعد میں اور وہ آپ کو اٹھا کے لے گئے، یعنی یہ تو سارے قبیلے اکٹھے تھے نا اس کے مقابلے میں، بنو تمیم تو ویسے کمزور قبیلہ تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہے۔ جب شام کا وقت ہوا آپ کو ہوش آیا، آپ کی والدہ نے کہا کہ کوئی چیز کھا پی لو، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میں اپنے باپ نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر لوں گا۔ وہ کیا ہے کہ میں نے مرض کی فکر طبیب نہ کر، میں نے مرض کی فکر طبیب نہ کر، نہ جوڑ دوا میں ٹھیک ہوں، میں نے مرض کی فکر طبیب نہ کر،
نہ جوڑ دوا میں تھینا، نہ شربت ارک انجیکشن دے، نہ بوتل چاہ میں ٹھیکا، تینے سب نسخے بیکار گئے، نہ مدد کھپا میں ٹھیکا، میں کو لوڑ نہیں تیریاں پھکیاں دی، میں کو یار دلا میں ٹھیکا، میں کو لوڑ نہیں تیریاں پھکیاں دی، میں کو یار دلا میں ٹھیکا۔ سیدنا سیدی اکبر نے کہا مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے چلو۔ اب آپ دیکھیں یہ تو ان کا جذبہ محبت تو واضح ہوتا ہی ہوتا ہے نا، لیکن اسلام کے لیے سب سے پہلے تشدد برداشت کرنے والا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسلام محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ مکہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ مال ابو بکر کے پاس، ابن ابی قحافہ کے پاس، اور جب اسلام قبول کیا تو سیرت نگار کہتے ہیں آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000۔ جب اسلام قبول کیا تو سارے کا سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے سرکار کے قدموں میں لا کر وقف کر دیا۔ سامعین محترم، لوگ جو ہے نا لوگ دین کو بھی کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاں مقصد حاصل ہو وہاں دین آگے ہے، جہاں مقصد میں رکاوٹ بن جائے وہاں دین پیچھے ہو جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا کاروبار بھی چھوڑا اور جو جمع شدہ پونجی تھی وہ بھی سرکار کی خدمت میں پیش کر۔ اب آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال احد عندنا، کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہو، حالانکہ سرکار نے کسی کی احسان نہیں کرنا، سرکار کی خدمت ہی کرنی ہے۔ یہ لاجوپالی ہے کہ سرکار اس کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس نے بھی آپ نے کوئی احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا۔ ما خلا ابا بکر، ابو بکر کیا فرمایا نفعنی مال ابی بکر ما نفعنی مال احد یکافئہ اللہ یوم القیامہ۔ ابو بکر کے مال نے مجھے جو نفع دیا وہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ ابو بکر کے مال اور ان کی خدمات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سامنے محترم، یہ جو سرکار کی طرف سے لجپالی ہے اور سیدنا صدیق اکبر کی شان کے اس پہلو کو بیان کرنا ہے، یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا بیان ہے تاکہ زمانہ جان جائے کہ ابو بکر نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ زندگی کا کوئی پہلو دیکھیں، وہ کس طرح اسلام کی خدمت کے لیے ہر وقت یعنی تیار رہتے تھے اور قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اب آپ ایک حدیث پاک پہ غور فرمائیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات میں جھگڑا ہو گیا اور
جھگڑا ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. بات کی اچھائی یا برائی جھگڑے کے بعد واضح ہوتی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر صحابہ کرام میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو تمہیں جج بننے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا باپ اور چچا لڑے تو تو چچا کا گریبان نہیں پکڑے گا. تم میں انسانیت ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون نہ پڑے اور حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی. اب مجھے بتاؤ کس کو بڑھا؟ او بھائی ہمیں جج ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جھگڑے ہو جاتے ہیں لیکن پھر آپ دیکھیں جھگڑوں کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ جھگڑوں کو بنا پرستی کے لیے نہیں کرتے. کوئی غلط فہمی ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کر کے یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ بڑے بندوں میں غلط فہمی کیسے ہوتی ہے, غلط فہمی دور کیسے ہوتی ہے. تو جب جھگڑا ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں, میری طرف سے غلطی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال والے تھے, بہت سارے جلال نبوت میں انہوں نے معاف نہ کیا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے, کیونکہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جھگڑا ہو گیا, میں نے حضرت عمر سے معافی مانگی, عمر نے مجھے معاف نہیں کیا. آپ نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر, ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے, ابو بکر اللہ تجھے معاف فرمائے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم کو بھی احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے, مجھے ان کی بات ماننی چاہیے. اب ابو عمر فاروق بھی جانتے تھے کہ ابو بکر یا اپنے گھر ملتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ملتے ہیں. میں کدے کے سوا ہمارا پتہ ان کی زلفوں کے آس پاس تھا, ادھر ہی ملتے ہیں. وہ بھی چلے اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے. جب سرکار نے دیکھا سیدنا عمر فاروق کو آتے ہوئے, اب جلال میں آ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری تھی, زیادتی میں نے کی تھی. سرکار نے فرمایا عمر جب تم لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا, ابو بکر نے مجھے مارا تھا. جس وقت لوگ مجھ سے اپنا مال چھپاتے تھے, ابو بکر نے اپنا مال قربان کر دیا تھا. پھر ایک جملہ فرمایا حل انتم تارکون لی, کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کی ایسی باتوں سے درگزر نہیں کر سکتے؟ اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو یہ تو دیکھو کہ ابو بکر میرا خالد ہے, اس نے میرے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. سامعین محترم, اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کو اپنے علم کی ایسی بدہضمی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہم کوئی نئی بات کر دیں لوگوں کے سامنے, بلا سے اس کا نتیجہ جتنا بھی نیگیٹو نکلتا ہو. ایک بات یاد رکھیے, میں اس میں نہیں جاتا کہ وہ چیز ثابت ہے کہ نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے گھر کی سب باتیں آ کے بازار میں ان کا اعلان کر دیتے ہو؟ کیا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اپنی ساری باتیں آ کے اعلانیہ بیان کر دیتا ہے دوسروں کے سامنے؟ جو بندہ اپنے گھر سے محبت رکھے گا نا, وہ اپنے گھر کی باتیں آ کے باہر نہیں بتائے گا, باہر نہیں بتائے گا. قطع نظر اس کے کہ وہ بات تھی یا نہیں, مجھے اس سے بات نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس بندے کو صحابہ سے محبت ہوگی, رسول کریم علیہ السلام سے محبت ہوگی, وہ سرکار کے صحابہ
آپ اس کی خوبیوں کو بیان کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں رہے یا بھاگے، میں کہتا ہوں فرض کیجیے گا، اگر سیاسی بات نہیں ہے فرض کیجیے گا، یہ بات مان بھی لی جائے تو اگر ابو بکر کی محبت ہوگی تو تم ابو بکر کی وہ خوبیاں بیان کرو گے جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ صَاحِبِي لِي، کیا تم میری وجہ سے میرے دوست کو اگنور نہیں کیا، درگزر نہیں کر سکتے میرے دوست سے؟ مطلب کیا ہے کہ ابو بکر نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ اگر کبھی کوئی ہم سے بات ہو بھی جائے تو میری وجہ سے ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، ان کے بارے میں جگہ بات نہیں جائے، اور ابو بکر سے معاملہ کرتے ہوئے میری خدمات کو یاد رکھنا ہے کہ ابو بکر نے میرے لیے کیا خدمات سمجھ محترم. اب آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو 3 چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. ایک اس کی جان. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ پہلے ایک مزدور کی طرح زندگی بسر کرتا تھا اور دین کی نسبت سے وہ کروڑ پتی بن گیا، وہ اس بندے کے بارے میں باتیں کرتا ہے جس نے سب کچھ دین کے لیے لوٹا دیا تھا. واہ جی واہ، کیا جن ہے، جس نے سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا تھا. بندے کو اپنے 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ایک اپنا مال، ایک اپنی اولاد، ایک اپنی جان. میں قربان جاؤں، ابو بکر نے اپنا مال بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنی جان بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، اپنی اولاد بھی سرکار کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. سامعین محترم، مال کے بارے میں عرض کر چکا، اور جب ہجرت کا موقع آیا نا تو جو مال ابو بکر کے پاس موجود تھا، اسلام قبول کرنے میں 11-12 سال بنتے ہیں نا، جو مال بھی موجود تھا جب ہجرت کے لیے گئے تو وہ بھی ساتھ لے گئے. اور پھر اگر آپ اولاد کی بات دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی سرکار کے لیے اتنی مخلص تھی کہ جب سرکار غار میں تھے تو حضرت اسماء بنت امیس جایا کرتی تھی کھانا لے کر، اور آپ کا غلام بکریاں لے کے جاتا تھا غار کے کھانے پر، نشان بتا دیتا تھا اور دودھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا. ابو بکر کا تو پورا گھرانہ میرے نبی کی خدمت میں لگا ہوا ہے. تمہیں علم کی بدہضمی کدھر لے جا رہی ہے؟ اور پھر ابو جہل نے اسماء بنت امیس سے پوچھا، وہ سردار جو ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، ان سے پوچھا کہ تمہارے والد کدھر ہیں؟ انہوں نے نہیں بتایا. یہ غالباً اسماء بنت امیس تھی، وہ تو آپ کی بیوی تھی، ان کی بیٹی تھی جس کا ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے نہیں بتایا. ابو جہل نے تھپڑ مارا، کان چر گیا، لیکن ابو بکر صدیق کی صاحبزادی نے راز فاش نہیں کیا. آپ اندازہ تو کیجیے ان کی اسلام کی خدمات کا، آپ اندازہ تو لگائیے کہ وہ کس طرح کے کامل مومن تھے. اور سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں کہ سرکار ہجرت کرنے کے لیے گئے، اور ہجرت کا سفر کوئی سفر نہیں، کوئی
پکنک کا سفر نہیں تھا، اور یہ کوئی مہمان نوازی بھی نہیں تھی کہ تم نے وہاں پہنچنا ہے اور آگے تمہارے وہ میزبان تمہیں ویلکم کریں گے۔ ایک ایسا سفر تھا جو خطرات سے بھرا ہوا تھا، خطرات سے معمور تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکار نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے جس کو منتخب کیا تھا وہ ابو بکر صدیق، اور دو اٹھنیاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ اللہ نے ہر نبی پہ ہجرت کو لازم کیا ہے، ابو بکر سرکار کے مزاج شناس رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اسی وقت دو اٹھنیاں خرید کے رکھ لی کہ سرکار بھی ہجرت کریں گے تو میں سواری سرکار کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک سفر میں جسے اپنے ساتھ چلنے کا شرف بخشا وہ ابو بکر صدیق تھے۔ مجھے بتائیے اگر سیدنا صدیق اکبر کے ایمان میں کوئی بھی شک ہوتا تو سرکار اس طرح کرتے؟ اگر کوئی کہے کہ اس وقت مومن تھے، بعد میں ایمان چھوڑ دیا تھا، میں کہتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے بندے کی تعریف میں ایک جملہ نہیں کہا جو بعد میں مرتد ہوا تھا۔ سرکار نے جس کی شان میں ارشادات عالیہ فرمائے وہ آخر تک مومن تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ہمارا حیدری میں ہے کہ سرکار ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، بردر خانہ اشکو رشید سرکار ان کے گھر ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر یہ کہنا کہ جی ابو بکر صدیق کو سرکار ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، جب سرکار نکلے تو وہ راستے میں کھڑے تھے، اور آپ نے سوچا اگر میں نے انہیں ساتھ نہ لیا تو میں جا کر لوگوں کو بتا دے گا اور راز فاش ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے جب سرکار نکلے تھے ہجرت کے لیے تو چوکوں پر کافر کھڑے تھے نا، چوکوں پر کافر کھڑے تھے نا، کافر کھڑے ہوئے تھے، میرے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے چلے گئے، وہ کھڑے کھڑے اندھے ہو گئے۔ جس نبی نے اتنے مشرکوں کو اندھا کر دیا تھا وہ ابو بکر کو اندھا نہیں کر سکتا تھا۔ مدینے کی مکے کی مٹی ختم ہو گئی تھی کہ نبوت کے کمال ختم ہو گئے تھے۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ دیکھیے دانش بھی ایک چیز ہوتی ہے، صرف اخلاص کافی نہیں ہوتا، دانش بھی ضروری ہوتی ہے، ورنہ وہی بات کرتی ہے کہ وہ جو بڑھیا کے گھر میں باز چلا گیا تھا، ہمارا لوگ کہتے ہیں بڑھیا کے گھر میں باز گر گیا، بڑھیا نے اس کو پکڑ لیا، بڑھیا نے کہا ہو تیرے بال بڑے بڑے ہوئے، اس کے پر کاٹ اور تیرے ناخن بڑے بڑے ہوئے، اس کے پنجے کاٹ دیے، اس کی چونچ کاٹ دی۔ اپنے خیال میں تو اخلاص کا مظاہرہ کر رہی تھی نا۔ سیدنا صدیق اکبر نے رسول کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ منتخب کیا۔ سرکار کے سارے صحابہ شام کے بعد ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے ہماری غنیمت ہے۔ لیکن اللہ نے جو ابو بکر کو شان عطا فرمائی ہے وہ ابو بکر کی شان ہے۔ سرکار نے انہیں ساتھ لے کر یہ بات واضح کر دی کہ ابو بکر کے اخلاص میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ان کی دانش میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آگے کیا ہوا کہ سرکار نکلے، باہر نکل کے ہوئے ایک بندہ مل گیا، اس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، کہنے لگا
ابن قحافہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اے ابن قحافہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب اگر سیدنا ابو بکر یہ کہتے کہ میرے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو راز فاش ہو گیا. اگر آپ کسی اور کا نام لیتے تو جھوٹ ہو جاتا. اور جسے صدیق کا لقب امام الانبیاء نے دیا ہو وہ جھوٹ کیسے پڑ سکتا ہے؟ اب ابو بکر کی دانش دیکھیے. اس وقت ایک طریقہ تھا کہ جب ایک بندہ جاتا سفر میں جاتا تو وہ راستہ بتانے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیتا. تو یہ راستے اس کو انٹرنیٹ نہیں تھا یا چلتے جائیں گے کسی کو ساتھ رکھتا. تو جب انہوں نے پوچھا ابو بکر کے تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا رجل یہدینی، میرے ساتھ وہ بندہ ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے. لوگ یہ سمجھے کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو راستہ دکھانے والا ساتھ لیا ہے. آپ کی مراد یہ تھی میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے میرے رب کی بارگاہ کا راستہ دکھاتا ہے. رجل یہدینی، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے. یہ ابو بکر کا اخلاص ہے، یہ ابو بکر کی دانش ہے. سرکار کی کون کون سی خدمتوں کا ذکر کریں. سرکار غار حرا میں گئے، غار ثور میں، اور غار ثور کا سفر آسان نہیں ہے. جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں سانپ پھول جاتے ہیں جوانوں کے، اور جب پیچھے دشمن لگا ہوا ہو نا تو ویسے ٹانگیں کاٹ جاتی ہیں. ابو بکر میں تمہارے جذبہ محبت کو سلام کرتا ہوں. سرکار کو کانوں پہ اٹھا کے اور رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف رکھیے، غار میں کوئی تکلیف دے چیز نہ، غار میں کوئی تکلیف دے، میں پہلے غار کو صاف کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا، کپڑے پھاڑ کے سوراخ ہونے دیے. جب غار صاف ہو گئی پھر سرکار کو غار میں تشریف لانے کی دعوت دی. اور پھر کیا ہوا کہ سانپ نے ڈسا جب سرکار آرام فرما رہے تھے، لیکن ابو بکر نے اپنی ایڑی نہیں ہلائی. کیا بندہ اس یارے غار کی سانپ کو کس طرح ایڑی نہیں ہلائی. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب بندے کی ایڑی پہ سانپ ڈستا ہے نا، سانپ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی چبھ جائے نا تو بندہ سوچ کے اپنی ایڑی نہیں ہٹاتا، سوچ کے نہیں ہلاتا، اضطراری طور پر اٹھتی ہے، اختیاری نہیں، اضطراری. ابو بکر ہمارے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، تمہارا اختیار بھی تعظیم نبوت میں ڈوبا ہوا تھا، تمہارا اضطرار بھی تعظیم نبوت میں ڈوبا ہوا تھا. یہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غار میں 3 دن اس طرح گزرے کہ ابو بکر نے چہرہ مصطفیٰ کو تکنے کی عبادت کی. اور پھر جب پہنچے نا مدینہ منورہ، اس کو جسم تھا تو لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ ابو بکر کون ہے اور رسول اللہ. ابو بکر نے کیوں نہیں پہچان سکے تھے؟ اقبال نے کہا تھا سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق. بڑا ہے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں نے، سرکار کے حسن کو جذب کر لیا تھا صدیق اکبر نے. اور پھر کیا ہوا؟ جب لوگوں کو اجتماع لازم آیا تو ابو بکر کھڑے ہو گئے، اپنا کپڑا سرکار کے سر پہ ٹان دیا اور لوگوں کو واضح کر دیا آقا یہ ہے غلام ہے.
سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے ہمارا ہے ہمارا. اور پھر آپ دیکھیں آپ کی جو خدمات سرکار کے وصال کے بعد ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کا کلا کما کیا. کچھ لوگ تھے جو اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کے انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا، لیکن اسلام ان کے دل میں نہیں اترا. جب سرکار کا وصال ہوا انہوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے، ہم زکات نہیں دیں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا، دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا، اگر دین میں سے ایک چیز ساقط ہو جائے تو دوسری چیزیں ساقط ہونے میں دیر نہیں لگتی. یا آج کل کچھ مفکرین کہتے ہیں نا کہ حکم زمانے کے حالات بدل گئے، اجتہاد کرو اور میراث میں مرد اور عورت کا حصہ برابر کر دو. اگر تم اس طرح نصوص کو بدلو گے تو دین کا بنیاد بن جائے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی پہ پیسے نہ لگاؤ، کسی غریب کو دے دیا کرو، کل وہ کہیں گے حج نہ کرو. اور مدد کی بات کیا ہے؟ وہ بڑی ایک بات چلتی ہے کہ جناب مسجد میں سیمنٹ کے بورا دینے سے پہلے دیکھا تمہارے محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، تو 60,000 کا موبائل لیتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے؟ محلے میں کوئی بھوکا نہیں ہے. 80 لاکھ کی گاڑی لیتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے؟ محلے میں کوئی بھوکا نہیں ہے. یہ غریبوں کی محبت نہیں ہے، یہ اسلام کی دشمنی ہے جو اس رنگ میں نکالی جاتی ہے. سامعین محترم، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سیدنا صدیق اکبر کو وہ صحابہ نے کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، انہیں ابھی کچھ نہ کہیں، کچھ کمپرومائز کر لیں. لیکن صدیق اکبر رسول کریم علیہ السلام کی جانشین تھے. آپ سمجھتے تھے اگر اس طرح نرمی دکھائی گئی تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا. تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ لوگ سرکار کے زمانے میں ایک اونٹ کی رسی بھی زکات پہ دیتے تھے اور اب انکار کرے تو میں ان کے خلاف اسی طرح جہاد کروں گا جس طرح کافروں کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے. حالات کو سنبھالا دینا یہ ابو بکر کا. اور جب رسول کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تھا سیدنا فاروق اعظم ایک جگہ میں چلے گئے تھے. اس وقت جو پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا تھا وہ صدیق اکبر تھا. یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں. سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر کا یہ احسان ہے، انہوں نے مرتدین کا کلا کما کیا، منکرین زکات کا کلا کما کیا اور جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما کیا. مسئلہ بن قذاب رسولن تھی، سجا حسن اب نہیں ہے، کتنے تھے جنہوں نے سر اٹھایا تھا؟ صدیق اکبر نے ان کا کلا کما. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان میں آئیڈیل نہ ہوتے تو پھر وہ اسلام کے خلاف سازشیں ہونے دیتے نا، پھر وہ سازشیں ہونے دیتے نا، اندر اندر سے خوش ہوتے. لیکن وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ان کا نظریہ یہ ہے جب حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا معاملہ آیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی آپ لشکر میں بھیجیں. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر جنگل سے درندے آ جائیں اور میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا جسے رسول کریم علیہ السلام نے بھیجنے کا. یہ ہے وہ جذبہ. اور پھر صدیق اکبر کا ایک اور احسان، انہوں نے قرآن مجید کو
کتابی شکل میں جمع کروایا. اللہ اکبر. کتابی شکل میں. جب جنگ یمامہ ہوئی قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ حافظ تھے. قرآن مجید لکھا ہوا تھا عہد نبوت میں. جب سرکار نے وصال فرمایا قرآن مجید کا نزول بھی مکمل ہو گیا تھا اور قرآن مجید لکھا بھی گیا تھا لیکن مختلف چیزوں پر ترتیب نہیں تھی. ترتیب کا ذریعہ حافظ تھے. جنگ یمامہ ہوئی بہت سے حافظ شہید ہو گئے. تو حضرت ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا امت کا چارہ کیجیے اور قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا. مختصر بات یہ کہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک کمیٹی بنائی جس کی قیادت میں حفظ کی بنیاد پر, دوائیوں کی بنیاد پر قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا. میرے بھائی, اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کے ایمان میں شک کرے گا تو مجھے بتاؤ وہ قرآن کو کیسے مانے گا؟ جب ایک بندے کا ایمان ہی کامل نہ ہو تو وہ قرآن کیسے کیوں محفوظ کروائے گا؟ یہ قرآن کریم جو بھی پڑھتا ہے وہ قیامت تک میرے ابو بکر کا قانون ہے. اس میں ابو بکر نے احسان کیا ہے کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کر کے دیا ہے. سامعین محترم, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کی سرکار کے ساتھ وابستگی دیکھیں اور پھر ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں. اصل میں پرابلم یہ ہے لوگوں نے خلافت کو آج کل کی وزارت عظمیٰ سمجھ لیا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جو خلافت تھی نا سرکار کی وہ کہ آج کل کی وزارت عظمیٰ تھی. یہ بات نہیں ہے. میرے آقا نے جو نظام دیا تھا اس میں خلافت ذمہ داری تھی. سیدنا صدیق اکبر کا آخری وقت آیا, آپ نے پوچھا کوئی ایسی چیز ہے کہ جب میں خلیفہ بنا تھا تو میرے پاس نہیں تھی, اب ہے؟ وہ گورنر گئے تھے نا مسلمانوں کے, انہوں نے کہا تھا لوگوں میں جن کپڑوں میں آیا ہوں اور جس سواری پہ آیا ہوں, جب میں یہاں سے جاؤں گا میرے پاس اگر ان کے علاوہ کچھ بھی اور ہو تو سمجھ لینا نہ کروں. یہ تھا وہ معیار جو سرکار نے قائم کیا تھا. تو بتایا گیا کہ ایک غلام ہے جو آپ کی خدمت کے لیے ہے اور ایک اونٹ ہے جس پر پانی لایا جاتا ہے. فرمایا دونوں چیزیں عمر بن خطاب کے حوالے کر دو. اللہ اکبر. اور خلیفہ بناتے ہوئے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا تھا, اپنے رشتے دار کو نہیں بنایا تھا, اپنے قبیلے کے فرد کو بھی نہیں بنایا تھا. اس سے آپ اندازہ کیجئے ابو بکر کی سوچ کیا تھی. جب وہ چیزیں لے کے عمر فاروق کے پاس گئے تو رو پڑے عمر فاروق, کہنے لگے ابو بکر تم نے بات بتا دیا ہے. اور پھر پوچھا آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا آج سوموار ہے. سرکار کا وصال کب ہوا تھا؟ سوموار کو ہوا تھا. اللہ کرے میں بھی آج اللہ کی بارگاہ میں پہنچ. پھر فرمایا اگر میری آج وفات ہو جائے تو میری تدفین کو کل پر مؤخر نہ کرنا, مجھے آج ہی دفن کر دینا, کیونکہ سرکار کا وصال بھی سوموار کو ہوا. اور حکم دیا جو مجھے کفن پہنانا ہے نا وہ میرے ہی کپڑوں میں پہنا دینا. اگر کپڑا کم ہو تو اور ڈال دینا. لوگوں نے کہا یہ کپڑے بوسیدہ ہیں, یہ کپڑے پرانے ہیں. فرمایا نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں. اور بھائی مجھے بتاؤ کہ جو نبی کا خلیفہ نیا کفن نہیں لیتا وہ کسی کا حق مار لے گا؟ وہ کسی کا حق مار لے گا؟ انہی کپڑوں میں مجھے وہ دے دینا کفن, اور اگر میرا رب مجھ سے راضی ہوا تو کپڑوں کی کمی نہیں ہوگی.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہے جسے سب دروازوں سے پکارا جائے، تو سرکار نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے یقین ہے کہ تو انہی میں سے ہوگا۔ ارجو کا معنی ویسے ہے مجھے امید ہے، لیکن بادشاہوں کی امید یقین ہوتی ہے، یہ قانون ہے۔ اور جو روایت حضرت ابن عباس نے کی ہے اس کے یہ الفاظ ہیں ہوبا انت یا ابو بکر، اسے سب دروازوں سے پکارا جائے گا، ابو بکر کو تم ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی خدمتوں کا علام کی مثال ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے، ابو بکر میری دائیں طرف ہوگا، عمر میری بائیں طرف ہوگا۔